السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے دیش کے کچھ نفرتی لوگ ہمارے دیش کو امن خراب کر رہے ہیں۔ یہ بات بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے کہ مسلمان ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے۔ آپ ذرا پیچھے کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے بزرگ و اسلاف کو کیسی کیسی تکلیفیں دیں۔ مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم پر ظلم ڈھائے، مگر ہم نے سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ ہمارے بزرگ و اسلاف کو معلوم تھا اور انہیں رب کا فرمان معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ مگر جس کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جس کے ذریعے ہم کو ایمان ملا، جس کے ذریعے ہم کو رب کا فرمان ملا، جس کے ذریعے ہم کو زندگی گزارنے کا پتہ معلوم ہوا، جس نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ جس رسول کے ذریعے ہم کو رب کا پتہ معلوم ہوا، اس رسول کی شان میں اگر کوئی بدبخت انگشت نمائی کرتا ہے، اگر کوئی حرامی اس رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ان بدبختوں سے کہہ دو کہ یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابے بدبختو، کیا جانتے ہو تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ تمہیں اپنی کتابوں کا تو ٹھیک سے علم ہے نہیں، اور چلے ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انگشت نمائی کرنے۔ تم جاہل ہو، جاہل، ایک نمبر کے جاہل۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے، صرف نفرت پھیلانا جانتے ہو۔ تم امن و سکون کو خراب کرنا جانتے ہو۔ میرا مقصد کسی بھی مسلمان، کسی بھی ہندو کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، مگر سوا ان کے کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سے لوگوں نے اسلامی کتابیں پڑھیں، اور انہوں نے اس نیت سے کتابیں پڑھنا شروع کیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں انگشت نمائی کرنے کا موقع مل سکے۔ مگر جب انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھا، تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کائنات میں سب سے افضل کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر اسلامی نالج کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں آ گئے۔ کیونکہ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہی ایسا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ تم کو دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، تب تو معلوم ہوگا کہ آخر اسلام کہتا کیا ہے، دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے اگر تم نے اسلام کو پڑھ لیا تو تمہاری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور نفرت کی جگہ محبت بانٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ بدبخت کہتا ہے، میں اس ناپاک شخص کا اپنی زبان سے نام لینا نہیں چاہتا۔ یہ کہتا ہے میں قرآن لے کر 17 جون 2022 کو دلی کی جامع مسجد میں جاؤں گا۔ ارے تو کیا جانتا ہے قرآن کے بارے میں؟ رب کے فرمان کے بارے میں تجھے کیا خبر ہے؟ قرآن کی دلیل دے کر تو آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابے جاہل، تجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس قرآن کو تو دلی کی جامع مسجد میں لے کر پہنچنے والا ہے، وہ قرآن بھی تو نبی پر نازل ہوا، مگر اس کو کچھ نہیں معلوم، بس نفرت پھیلانا معلوم ہے۔ اس نے کہہ تو دیا کہ میں دلی جاؤں گا قرآن لے کر، اب یہ تو وقت ہی بتاتا ہے کہ یہ پہنچتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسلام کا بول بالا ہوگا
اور دشمن اسلام کا منہ کالا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تو یوں پکارتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جب تک کہ زندگی ہے اپنے حبیب کی محبت میں جلا، اور اپنے حبیب کی محبت میں ہی اس دنیا سے اٹھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔